نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آئے گا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 18 کی تفسیر مکمل کی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 19 کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے مسلمانوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد حاصل کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا۔ وجہ یہ کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب صبر میں یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو نماز جو اس سے بڑھ کر ہے، اس میں تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ انسان نے جب اپنا کوئی بھی کام کروانا ہو تو انسان نماز کے ذریعے اپنا کام کروا سکتا ہے، اور اس کام کے فوراً پورا نہ ہونے پر اگر بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایک نہ ایک وقت اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام حوائج و ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات اور مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ دو جز سے مرکب ہے، ایک صبر، دوسرا نماز۔ اور اس نسخے کے تمام ضروریات اور تمام مصائب کے عام ہونے کی طرف قرآن کریم نے اس طرح اشارہ کر دیا کہ استعینوا، اس کو عام کیا، کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ صبر اور نماز ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے ہر چیز، ہر بندہ، ہر مدد اپنی پوری کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ہر مصائب و مشکلات پر صبر کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے جاتے ہیں، ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ حواس سے ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دیکھو، ہم صفت رضا اور تسلیم میں، جو کہ تقاضا ایمان ہے، تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف کی وجہ سے، کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے۔ مثلا مویشی مر گئے، یا کوئی آدمی مر گیا، یا بیمار ہو گیا، یا پھل اور کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی، بس تم صبر کرنا۔ اور جو لوگ ان امتحانوں میں پورے اتریں گے تو آپ ایسے صابرین کو بشارت دے دیجئے جن کی عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ دل سے سمجھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں،
جب اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے تو وہ ہمارے معاملات میں کسی بھی طرح تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، تو پھر ہم ان کے مملوک ہیں، تو ہمیں اس معاملے سے تنگ ہونے کا کیا فائدہ؟ ہمارا اس میں تنگ ہونا یا اس سے دل تنگ ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اور ہم سب دنیا سے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، سو یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر مل جائے گا۔ اور جو مضمون بشارت کا ان کو سنایا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ خاص خاص رحمتیں بھی نازل کریں گے، اور سب پر بالاشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے یہ لوگ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اصل حقیقت اس دنیا کی معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے، یعنی یہ بات سمجھ گئے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس یقین کو پختہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس دنیا میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو یہ سوچ کر اس پر صبر کرنا چاہیے کہ یہ مشکل اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پہلے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے لے کر خانہ کعبہ کا مفصل ذکر ہوا، یعنی تفصیل کے ساتھ، جس کے اول میں خانہ کعبہ کے جائے عبادت ہونے کا بیان تھا، اور اس کے آگے دعائے ابراہیمی کی حکایت تھی کہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں احکام مناسک سکھلا دی جائیں، اور مناسک میں حج و عمرہ بھی داخل ہیں۔ بس بیت اللہ کا معبد ہونا جیسے اس کے قبلہ نماز بنانے سے ظاہر کیا گیا، اسی طرح حج و عمرہ میں بیت اللہ کو مقصد بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اب اس کے بعد والی آیتوں میں اس کے مقصد حج اور عمرہ بننے کے متعلق ایک مضمون کا بیان ہے، وہ یہ کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں مکہ میں ہیں، حج اور عمرہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کے درمیان دوڑتے چلتے ہیں، جس کو سعی کہتے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ سعی ہوتی تھی، اور اس وقت صفا اور مروہ پر کچھ مورتیاں رکھی تھیں، اس لیے بعض مسلمانوں کو شبہ پڑ گیا کہ شاید یہ رسوم جاہلیت میں سے ہے اور گناہ کا سبب ہے، اور بعض جاہلیت میں بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اسلام میں بھی یہ گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو دور فرما دیا۔ وہ اس طرح پچھلے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے قبلہ نماز ہونے پر جو کفار کا اعتراض تھا اس کو دور کیا، اور دوسرے مضمون میں کعبہ کے مقصد حج اور عمرہ ہونے کے متعلق ایک امر، یعنی صفا اور مروہ کی سعی پر خود مسلمانوں کے شبے کا ازالہ فرما دیا۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض دور کیا کہ خانہ کعبہ کو نماز کا قبلہ بنا دیا، اور دوسرا اس کی اہمیت اس طرح ظاہر کی کہ حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کو، جو مسلمان شبہ میں پڑ رہے تھے کہ شاید یہ گناہ نہ ہو، تو اس کی سعی کو حج اور عمرہ کا حصہ قرار دے دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ سعی کرنا حج اور عمرے میں داخل ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے صفا اور مروہ کی سعی میں کوئی شبہ نہ کرو، کیونکہ حقیقتاً صفا اور مروہ اور ان کے درمیان میں سعی کرنا من جملہ یادگار دین خداوندی ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا اس کا عمرہ کرے اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ہے جیسا تم کو شبہ ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان سعی کے معروف طریقے کے مطابق آمد و رفت کرنے میں گناہ کیا بلکہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سعی تو شرعاً امر خیر ہے، اور ہمارے یہاں کا ضابطہ ہے کہ جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، اور اس خیر کرنے والے کی نیت اور خلوص خوب جانتے ہیں۔ بس اس ضابطے کی روح سے سعی کرنے والے کو بمقدار اخلاص ثواب عنایت ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات جو کہی گئی ہے کہ جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
پانی کی ضرورت ہوئی جب وہ بالکل چھوٹے بچے تھے، تو ان کی والدہ نے صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا پانی ڈھونڈنا اور ان کا یہ 7 چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ کے لیے ضروری قرار دیا۔ یہ سعی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مستحبہ ہے، اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو ان کے نزدیک ایک بکری بھی ذبح کرنی پڑتی ہے۔ تو دیکھیں ہم بھی آج جتنا ہو سکے نیکی کا کام کریں، شاید کوئی وقت ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پسند آ جائے اور وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور گناہوں سے جتنا بھی ہو سکے اتنا بچیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم انہیں کتابوں میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کاموں کو اور بیان کیا حق بات کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب میں ان کو معاف کرتا ہوں، انا التواب الرحیم، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ہی ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو لوگ ان مضامین کو چھپاتے ہیں جن کو ہم نے ان پر نازل کیا، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہے اور دوسروں کے لیے ہادی ہے، اور چھپانا بھی اس حالت کے بعد کہ ہم نے ان مضامین کو کتاب الہی تورات اور انجیل میں نازل فرما کر عام لوگوں پر ظاہر کر دیا تھا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں کہ اپنی رحمت خاصہ سے ان کو دور کر دیتے ہیں، اور دوسرے بہت سے لعنت کرنے والے بھی جن کو اس فعل سے نفرت ہے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں مگر جو لوگ ان چھپانے والوں میں سے اپنی اس حرکت سے توبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے روبرو معذرت کر لیں، تو جو کچھ ان کے فعل سے خرابی ہو گئی تھی آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے چھپائے ہوئے مضامین کو عام طور پر وہ ظاہر کر دیں، یعنی لوگوں کو بتا دیں، تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے اور ان پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ نہ رہے، اور ان کی وجہ سے باقی بھی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ اسلام نہ لانے میں نبوت محمدیہ کے متعلق عوام پر حق تو چھپا ہوا تھا، اسی وجہ سے تو وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اگر نبوت حق ہوتی تو یہ کتاب جاننے والے کیوں نہ ایمان لے آتے۔ خلاصہ یہ تو ان کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو ایسے لوگوں پر ہی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور باقی جتنے بھی لعنت کرنے والے تھے کہ جو حق کو جاننے کے باوجود ان کو عام لوگوں سے چھپاتے ہیں، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لی اور لوگوں کو سچ بات بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تو ایسے لوگوں کے حال پر میں عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہوں اور ان کی خطا معاف کر دیتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے کہ میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لائیں اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جائیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں میں سے بھی سب کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ کفار اسی لعنت میں رہیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، اور جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی ہمیشہ دور رہے گا اور ہمیشہ ملعون ہی رہے گا۔ اور ہمیشہ جہنم کے عذاب میں ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کبھی ان پر سے عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی عذاب سے مہلت دی جائے گی، کیونکہ جس وقت ان کو مہلت دی گئی تھی اس وقت تو انہوں نے کوئی عمل کیا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے بھی آس پاس اگر کوئی ایسے ساتھی ہیں تو ان کو ہم کوشش کریں کہ ان کو دین اسلام کی طرف لے کے آئیں،
کہ ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا اور وہ دین کے کاموں میں لگ گیا تو میرے بھائیوں ہمارا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے اور نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اور ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بس میرے بھائیو آج ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 19 کی تفسیر بھی مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔